فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ سبحان مجھے اللہ کی قسم کبھی دھوکہ نہیں لگا، کبھی دھوکہ نہیں لگا۔ میرے سامنے منزل ہے، اگر مجھے بڑھتے ہوئے اللہ نے اپنی رضا دکھا دی تو میرا کام کرنا۔ کس نے کیا کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، کس نے کیا کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے کانوں کو بند کر، اللہ تو راضی ہو۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام رضاء ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین شراب وليت الشرابي من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب فإذا صح البد منك فالكل حين وكل الذي فوق التراب التراب۔ ابو فراس ایک شاعر گزرا ہے، اس نے یہ اشعار کہے تھے، وہ تو سیف الدولہ کی تعریف کر رہا تھا، میں اسے اللہ پر لے جاتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو راضی ہو گیا ہے نا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے آگے ریت ہے، ریگزار ہے یا گلزار ہے۔ تو راضی ہے تو میرے سارے کام بن گئے۔ تیری رضا میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے گالیاں نکالی، کہنے لگے بیٹا ایک آگے سامنے گھاٹی آ رہی ہے، اگر پار کر گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ نہیں، اگر گر گیا تو پھر جو کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ کہا۔ تو میرے عزیزو، یہ بلال مسجد اسماعیل مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں تو ہمارے ذمہ ہے ہم اپنے آپ کو ایک انسان بنائیں، ہماری زبان غیبت سے پاک ہو، نظر عیب دیکھنے سے پاک ہو، کان غیبت برائی سننے سے پاک ہو، فحاشی سے پاک ہو، رزق حلال والے، سجدے والے، اللہ کے نام کو لے کر پھرنے والے ہوں، لوگوں کی بدتمیزی کو برداشت کرنے والے ہوں، لوگوں کی تکلیفوں، لوگوں کی باتیں سینہ چیر دیتی ہیں، لیکن اسے برداشت کرو، نہ کر، لبوں سے اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، نہ کر، لبوں کو سی، عشق ہے یہ تبلیغ، عشق ہے، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم اڑائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تیر آزما ہوں جگر آزمائیں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ نبی کہہ رہے ہیں کہتے رہو جو کہنا ہے، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ پہ چھوڑ دیا، مالک پہ ڈوری چھوڑ دے، لوگوں کی اچھا کہنے برا کہنے سے بے پرواہ ہو جا، اچھا کوئی کہے تو تکبر میں نہ آ، برا کوئی کہے تو غصے میں نہ آ، اپنے مالک کو اپنی آنکھوں
برداشت کرنے پر بھی بہت بڑا اجر ہے جو نوافل سے بھی زیادہ ہے۔ میرے عزیزوں، بہت بڑا طبقہ آیا ہوا ہے، اور میری بھی ہمت کبھی کبھی ہوتی ہے بیان کرنے کی۔ آج تو میں نے ربیع الاول نکل رہا تھا، یہ آخری شب جمعہ تھی ربیع الاول کی، تو میرا یہ چاہ میں تھوڑی اللہ کے محبوب کی تعریف بھی کروں، ان کے آنے کا مقصد بھی بتاؤں، ان کی محنت سے کیا نتیجہ نکلا، کیسے لوگ تیار ہوئے وہ بھی بتاؤں۔ انسانیت کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو گالیاں نکال رہا مجھے، اتنے ہزاروں کو توبہ کروا دی، اور پھر ڈرنا نہیں، اگر توبہ ٹوٹ جائے بشر ہیں آپ، پھر کر لو، اللہ کر معاف کر لو، پھر کر توبہ ٹوٹ گئی پھر کر لو، اگر معاف کر دیں۔ میرے نانا تھے، وہ روتے روتے اونچی آواز میں کہا کرتے تھے، توبہ توڑی لکھاں باری، مولا توبہ توڑی لکھاں باری۔ مسلح پہ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ روتے روتے کہتے تھے، توبہ توڑی لکھاں باری، لکھاں باری یعنی کروڑوں باری یہ ٹوٹ جاوے تو کہو یا اللہ معاف کر، کہتا جاؤ معاف کرتا۔ تو بھائی سارے بھائی پکے ہو نا؟ اب ایک کام کرو چھوٹا سا، ہر بچہ نوجوان بوڑھا جو آیا ہے 3 دن ہر مہینے لگانے کا پورا ارادہ کرتے ہو نا اس کے لیے، اور باقی 4 مہینے 40 دن 4 مہینے والے سال 7 مہینے، یہ جتنے بھی ارادے ہیں یہ آپ اپنے دل میں کر کے تھوڑا سا مجھے بھی ہاتھ کھڑا کر کے دکھا۔ ماشاء اللہ، چلے کے لیے آئے تھے؟ اور کون ہے جو 4 مہینے کرے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ملکوں میں کون جائے گا بھائی؟